اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1376 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معلّہ بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی خالد نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1378 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کا عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1379 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1380 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لیے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ اس سے پچھلی احادیث سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والے ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک بہت چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان میں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے نئی آنے والے ویڈیو کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت ہی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔